اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہم پر بہت سارے انعامات فرمائے۔ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی، ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائے، ہمیں لیلۃ المبارکہ عطا فرمائی یعنی شب براءت۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ پہلے کے لوگ 4000 سال عبادت کرتے، بعض روایات میں آتا ہے 400 سال عبادت کرتے، اور امت مصطفیٰ کا کوئی فرد لیلۃ القدر میں صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے 1000 مہینے سے افضل ہو جائے، 4000 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ یہ اتنے انعامات کیوں ملے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملے۔ میرے نبی کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اب عمومی عذاب دنیا پہ نہیں آئے گا۔ پہلے عذاب آتے، پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کے شعلے گرے، صرصر آئی، ایسے ایسے عذاب آئے کہ آدمی چل رہا ہے، ہوا آئی، اس کا پورا گوشت اڑا کر لے گئی، صرف کنکال بچا۔ پانی کا عذاب آیا، اللہ اکبر۔ لیکن امت مصطفیٰ پر عذاب عمومی نہیں آئے گا، لیکن کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اتنے انعامات ہونے کے باوجود گناہ بھی کر رہے ہیں، شرابیں بھی پی رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، تب بھی اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا۔ یہ اس لیے ہے کہ جب تک محبوب ہمارے درمیان ہیں ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، جب نعمتیں ملیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ دی ہوئی نعمتوں پر جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمت بھی اس سے چھن جاتی ہے۔ میں اس کی دلیل میں ایک واقعہ ذکر کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ ایک راستے سے ہوا، اللہ اکبر، یعنی آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک اتنا غریب انسان ملا کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، وہ ریت کو اپنے جسم کے اوپر ڈالے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے بولا، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے اتنا تو دے دے کہ میں کپڑے پہن لوں، میں تو ریت سے اپنے جسم کو چھپائے ہوں، اگر ریت ہٹا دی تو برہنہ ہو جاؤں، حضور اتنا تو میرے لیے انتظام ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں بارگاہ رب العزت میں تیری عرضی ضرور پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، دیکھا ایک بڑا امیر ترین آدمی، بہت زیادہ دولت مند، بے شمار اس کے پاس ہیرے جواہرات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا، حضور آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بے شمار گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، اچھی کوٹھی ہے، محل ہے میرا۔ یہ اتنا سب کچھ ہونے کی وجہ سے مجھے عبادت میں وہ سکون نہیں ملتا ہے، اگر یہ تھوڑا کم ہو جائے تو مجھے عبادت کی لذت مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی مولا تیرا ایک بندہ نہایت ہی غریب ہے۔ اس نے کہا مولا اتنی تو دولت مل جائے کہ میں اپنے لیے لباس خرید سکوں، اللہ اکبر، اور تیرا ایک بندہ اتنا امیر ہے کہ اس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو مالدار ہے اس سے کہو نعمتوں پہ ناشکری کرے، نعمتیں گھٹ جائیں گی، اور جو غریب ہے اس سے کو اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، سب سے پہلے وہ امیر آدمی ملا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ آپ ناشکری کریں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ناشکری کریں گے نعمتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ وہ بولا حضور میں اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا، یہ تو موت سے بدتر سزا ہے، میرے رب کے کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اور میں اس رب کی ناشکری کروں؟ میں ناشکری نہیں کر سکتا، میں تو اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ نے مجھے سانسیں دی، یہ زمین دی، آسمان دیا، اللہ نے مجھے اولادیں دی، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ مال و زر دیا، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اس نے اتنی رٹ لگائی، ایک ایک چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہا، ایک ایک نوالے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا، سونے پہ اللہ شکر، جاگنے پہ اللہ کا شکر، آرام پہ اللہ کا شکر، کوئی مصیبت آ رہی اللہ کا شکر، اس کی زبان بالکل اللہ کا شکر کرنے پر بہت زیادہ کثرت کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ صبر کریں، شکر کے ساتھ صبر کریں، اللہ آپ کی نعمتوں کو آپ کے لیے مفید اور زیادہ بنائے گا صبر کی دولت کی وجہ سے۔
حضرت موسیٰ اب غریب آدمی کے پاس گئے۔ وہ غریب آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایک دم بولا، حضور بتائیں میرے لیے کیا حکم ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا تم شکر ادا کرو۔ پہلا مالدار تھا تو کہا کہ ناشکری کر، نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ غریب تھا، اس سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کر۔ اب یہ غریب تھا، ریت پڑی ہوئی تھی، ایک دم جھنجھلایا، بولا کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ اتنا کہنا تھا جو جسم پہ ریت پڑی تھی وہ بھی اڑ گئی، اب بالکل ننگا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جن نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ کاروبار ہلکا ہے، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کاروبار بڑھ جائے گا۔ ایگزام میں نمبر کم، اللہ کا شکر ادا کرو، نمبر بڑھ جائیں گے۔ مال و زر آنے لگے گا، ہیرے جواہرات آنے لگے، اتنے امیر ہو جاؤ گے کہ دین اور دنیا دونوں کی تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن ایک بات بہت غور سے سننا میری، کہ جب دنیا مانگو تو اپنے لیے دین پہلے ماننا۔ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھے دنیا تو دی ہے، مگر وہ دنیا کی دولت دینا جو دین میں خرچ ہو، جو دین میں لگے، جو دین کی فلاح، دین کی کامیابی، دین کے کاموں میں بھی میں خرچ کروں۔ اپنے گھر پہ خرچ کروں، غریبوں پہ خرچ کروں، محتاجوں پہ، رشتہ داروں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پر، مسافروں پر، ہاسپیٹلوں میں غریبوں کی مدد کرنے جاؤں۔ میرا دل سخت نہ کرنا مولا، یعنی دل کی سختی کی ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ یہ دل میرا سخت نہ ہو، ہمیشہ نرم رہے، موم رہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، جن نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمتیں بڑھ جاتی۔ تو یہ شب برات ہمیں ملی ہے، تو یہ شب برات اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ مبارک رات ہے، اور ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ پاک نزول جلال فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ ذرا غور کریں میرے دوستو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے۔ اب آج کی رات بھی اگر آپ گناہوں میں گزار دو تو آپ نے خسارہ کر لیا۔ اعمال پتہ ہے کن کے قبول ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے، کیونکہ اللہ پاک تمہارے مال و زر، تمہاری دولت، تمہارے ہیرے جواہرات کو قبول نہیں فرماتا، اللہ تک تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کون سے دل سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہو۔ اگر ریاکاری ہے تو ساری عبادات پہ لعنت ہے، دکھاوا ہے تو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ صبر ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو دکھتی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا دکھ رہا ہے، قیام کر رہا، رکوع کر رہا، سجدہ کر رہا، قعدہ کر رہا، دکھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے والا صبح سے شام تک بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، دکھ رہا ہے۔ حج کرنے والا دکھ رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا دکھ رہا ہے۔ لیکن عبادت ایک ایسی عبادت ہے صبر، کہ جس میں صبر پڑوس میں بیٹھ کر کوئی کر رہا، ہمیں نہیں دکھ رہا۔ کوئی بچوں کی نافرمانی پہ رو رہا ہمارے پڑوس میں، دل ہی دل میں، ہمیں نہیں دکھ رہا۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں اتنا گڑ گڑائیں، اتنا روئیں کہ آپ کی ساری التجائیں، دعائیں، التماس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ ٹوٹے ہوئے دامن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، مولا انہیں قبول فرما۔ میرے دوستو، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، میں اور آپ ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ رات، اتنی عظیم رات اللہ کے فضل سے ہمیں ملی ہے، سرکار علیہ السلام کی امت میں داخل ہونے کی وجہ سے، تو اس رات کی قدر کریں، کیونکہ جن نعمتوں کا قدر نہیں کیا جاتا وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آپ حلوہ بھی بنائیں، اپنا منہ بھی میٹھا کریں، روزہ بھی رکھیں، پوری رات اپنی زبان سے اللہ اور رسول کا ذکر کرتے رہیں، بزرگان دین کے واقعات کو سنیں اور سنائیں۔ اس دن خیرات بھی کریں۔ کل کی وہ رات ہے جو کہ 14 شعبان کی شام سے صبح تک وہ رات شمار ہوتی ہے، جسے مبارک رات شب برات کہا گیا، چھٹکارے کی رات کس سے؟ گناہوں سے۔ میرے دوستو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اس رات میں خوب صدق دل سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ریاکاری والی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔
تم پوری رات مسجد میں بیٹھ کر مصلی پر یہ سوچ کر بیٹھو کہ باہر سے لوگ دیکھیں کتنا بڑا عبادت گزار ہے، اللہ والا، نیک ہے، متقی ہے، تو یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہاں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا اور اتنا رونا کہ باران رحمت آپ پر برسے، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے۔ بس اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا میرے دوستو، اتنا رونا، اللہ پاک تمہیں بخش دے، معاف فرما دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ شب برات کی فیض و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے۔